اب آ گئی ہے وہ آیت جو بڑی مشہور آیت ہے اور جس سے لوگوں میں یہ غلط فہمیاں ہوئی کہ پتہ نہیں اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا یا اسلام میں عورتوں کے اوپر کتنا ظلم ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے اس آیت کو آپ دیکھیں گے بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے یہ آیت, تو اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الرجال قوامون علی النساء, سب سے پہلی بات یہ کہ رجال جو ہیں, مرد جو ہیں, قوام ہیں عورتوں پر. قوام میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا, قوام کا معنی قائم ہونے سے ہے, یعنی کھڑے ہونا سے اس کا مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی مرد کو محافظ بنایا, معاون بنایا, حفاظت نگہبانی کرنے والا, ضروریات کا خیال رکھنے والا, جو پوری طاقت سے کھڑا ہو. ٹھیک ہے, نگرانی کرتا ہے نا, اور نگران سے آپ کو پتہ ہے مسئولیت بھی ہوتی ہے. اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے اس ادارے میں, کوئی کچھ ہوتا ہے, تو اس مینیجر کو جا کے پکڑا جاتا ہے کہ آپ تھے نا اس کے اوپر نگران, آپ کی حفاظت میں یہ دیا گیا تھا نا یہ پورا ادارہ, تو آپ بتائیں آپ کے یہ کیوں ہوا ایسے. ٹھیک ہے, تو مرد عورتوں پہ نگران ہے. اس سے ہی بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائیں گی, سمجھ آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ضروریات کا خیال رکھنا بھی اس میں آ گیا, حفاظت بھی آ گیا, نگہبانی بھی آ گیا, معاملات کو چلانا بھی آ گیا. اور میں نے آپ کو جیسے مینیجر کا بتایا کہ ادارے میں کچھ غلطی ہوتی ہے, کہیں گڑبڑ ہوتی ہے, تو کس سے پوچھ ہوتی ہے؟ اس آدمی سے. لیکن اب مجھے بتائیں کہ جب وہ مینیجر ہوتا ہے تو اس کا مطلب اس کے پاس کوئی اختیارات بھی تو ہوں گے نا. ایسے تھوڑی ہوگا بس مینیجر زبانی بنا کے اس کو بٹھا دیا گیا, اس کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب اس نے چلانا ہے صحیح اس پوری آرگنائزیشن کو. اگر وہ نہیں چلاتا تو سوال ہے. ٹھیک ہے, اب کیوں قوام بنایا گیا, مرد کو ہی کیوں قوام بنایا گیا؟ یہ عورتوں کا بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے. اس کے دو جواب یہاں پہ دیے گئے اور دونوں بیما سے سٹارٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 بیما فضل اللہ, نمبر 2 بیما انفقوا من اموالہم. ٹھیک ہے, تو یہ نمبر 1 اور نمبر 2 لکھ لیں. کیا وجہ ہے کیوں قوام ہے؟ بیما فضل اللہ بعدہم علی بعد, بے وجہ اس کے کہ جو فضیلت دی اللہ نے فضیلت دی ہے. ان کے خود ہی کے کوئی کمال نہیں, اللہ ہی فضیلت دینے والا ہوتا ہے. اللہ نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر. کیا یعنی مرد کو ایسی خصوصیات دیں جو عورتوں میں نہیں ہیں. اب کیا ایسی خصوصیات؟ لو ہم تو کسی سے کم ہیں, بھلا ہم تو ایسے ہیں جیسے ہیں, تو مردوں میں ایسی کیا خوبیاں ہو گئی؟ دیکھیں کچھ ایسی ایبلٹیز ہیں جو مردوں کو دی گئیں کیونکہ انہوں نے چلانا ہے نا گھروں کو, انہوں نے نگرانی کرنی ہے گھر کی, وہ گھر کو قائم رکھنے والا, اس کے اوپر ذمہ داری ہے گھر کی. تو اس کو اس حوالے سے اس کی اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات دی ہیں, مثلا بہادری, قوت. آپ دیکھیں ایک گھر کے اندر چوہا آ جائے تو پھر عورتیں کیسے بھاگتی ہیں, کس کو آگے کرتی ہیں؟ رات کے وقت اگر کہیں کھٹپٹ ہو, کہیں سے کوئی آواز آئے, تو پھر عورت ہوگی تو وہ تو کمبل کے اندر ہی دبک جائے گی, اور آدمی ہوگا تو وہ اٹھ کے چل پڑے گا کہ میں دیکھ کے آتا ہوں کیا ہے نا. تو بہادری, قوت, جرت, مینٹل سٹرینتھ ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کے اندر کچھ سختی ہے, شدت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ مشکلات سے ٹکرا جاتے ہیں, مسائل سے بھیڑ جانا. عورت کہتی ہے عورت کے اندر ایک اللہ کی طرف سے ایک نیچرل یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ گھبراتی ہے ایسی چیزوں سے, وہ چیلنجز کو نہیں لینا چاہتی. اس کے اندر نرمی ہوتی ہے, وہ خطرات سے نا بھاگتی ہے کہ خطرے میں نہ ڈالا جائے اپنے آپ کو. تو مرد کے اندر کچھ اللہ نے ایسی چیزیں رکھی. اچھا اب ایک بات یاد رکھیے گا, آپ ہر مرد کو اس میں ہر عورت کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے کہ نہیں وہ فلانا مرد تو میں نے دیکھا تو بڑا ڈرپوک ہے, اس کے اندر تو کوئی جرت نہیں. ہر مرد, جن سے مرد کی بات ہو رہی ہے, یعنی عمومی جب بھی بات ہوگی تو ایک عمومی بات کی جاتی ہے. ایوری مین اور ایوری وومن کو نہیں کمپیئر کیا جاتا. ٹھیک ہے, آپ انڈیویجولز کو نکال کے نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے.
آپ اوور آل پکچر کو دیکھیں. اوور آل کیا ہوتا ہے. ایکسپشنل کیسز تو دیکھیں ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا. تو اوور آل کیا ہے, آپ کو دنیا میں کیا نظر آتا ہے؟ عورتیں گھر کے معاملات کو بہترین طور پہ چلا سکتی ہیں. وہ مردوں کے کام نہیں ہوتے. کسی کے گھر میں عورت نہ ہو کسی بھی وجہ سے تو اس گھر کا نظام ہی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کے اندر کی ذمہ داریاں دی, مرد کو باہر کے انتظام کی ذمہ داریاں دی. اب یہ ایک غلط فہمی ہو گئی شاید مردوں کو, یا عورتوں نے بھی یہ سوچ لیا, یا ان آیتوں سے ایک بات نکال دی کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں بہت بیسٹ ہیں, کوئی زیادہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اس میں مقام اور مرتبے کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا, اللہ نے ان کو پتہ نہیں اونچے مقام اور مرتبے اپنے ہاں دے دیے ہیں, وہ ہمارے سے کتنے اوپر بیسٹ ہو گئے ہیں, اللہ کے ہاں اس کے بہت قریب ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ذمہ داریاں دونوں کی ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے جو معاملات سنبھالنے ہیں نا ان کو اس طرح کی کوالٹیز دی گئی ہیں. جیسے فائنینشیل رسپانسبلٹی آدمی کے اوپر ہے تو اس کو قوت بھی دی گئی. اب عورتیں بھی جاب کر لیتی ہیں آج, ٹھیک ہے, لیکن ان کی جاب کے بعد کیا حالت ہوتی ہے, اور آدمی ساری زندگی کرتا ہے اور وہ کر لیتا ہے آرام سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر نہیں ڈالی فائنینشیل مالی رسپانسبلٹی نہیں ڈالی. اس کو تو بتایا کہ تمہیں تو گھر بیٹھ کے کھانا ہے, وہ لا کے دے تمہیں, وہ کھلائے بھی پلائے بھی پہنائے بھی, دوا علاج کوئی کرنا ہے وہ بھی وہ اس کا ذمہ ہے, بل بھی وہ پے کرے, گروسریاں بھی وہ کرے, بچوں کی فیسیں بھی اس نے دینی ہے, وہ خود سوچے اس نے کہاں سے کرنا ہے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو کون پھر سہولت میں ہے؟ اور رونے دیکھیں عورتوں کے اتنے رونے ہیں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کوئی عقل کرے تو اس کو سمجھ آئے نا بات کہ دیکھو مجھے تو بٹھا کے کھلایا گیا, بیٹھ کے کھانے والا زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو سارا دن محنت مزدوری کرے, طرح طرح کے لوگوں سے ڈیل کرے, ان کی باتیں سنے. بہت ساری عورتیں پھر شیئر کرتی ہیں کہ ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی بیچارے کتنے حالات سے گزرتے ہوں گے. کسی نے شیئر بھی کیا اپنا تجربہ, انہوں نے کہا اس نے ساری زندگی نہیں جاب کی تھی, تو اس نے جاب کی تو اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا آ کے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اتنے عرصے مجھے گھر بٹھا کے کھلایا, میں آرام سے بیٹھی ہوئی مزے سے ہر چیز, میرا کام بس خرچ کرنا ہوتا تھا, اور آج میں باہر نکلی ہوں تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ کیسے کیسے لوگوں سے مجھے کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی, کہ کئی جگہ ڈانٹ پڑتی ہے, کئی جگہ کام صحیح نہیں ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے, کبھی جب گھر انسان آتا ہے تو تب تک کتنے مسئلے, اس کے سارا دن کا تھکا ہارا, کیا اس کی مینٹل کنڈیشن ہوتی ہے, کیا اس کی فزیکل حالت ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے شکریہ ادا کیا. یعنی سوچیں یہ انسان اس وقت شاید ریئلائز کرتا ہے جب وہ خود اس فیلڈ میں جاتا ہے, یہ کتنا مشکل ہے. تو آدمی نے گھر کا سسٹم چلانا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتھارٹی بھی دی کہ اس کے انڈر یہ گھر صحیح سے چلنا چاہیے. اس نے لا کے بھی دینا ہے, اس نے دیکھنا بھی ہے سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں اس گھر میں. یہ تو نہیں کہ عورت ہی کچھ اور کر رہی ہے, وہ اس کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے کہاں پھر رہی ہے, وہ تو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہی. اس کو دیکھنا ہے کہ سارا اس کے نیچے آپریشن جتنے بھی ہیں وہ آپریشن صحیح ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. بالکل جیسے آپ مینیجر کی مثال دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو اب وہ یہ آدمی کی ذمہ داری ہے, کتنی بڑی اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی گئی کہ اس سے پوچھ ہونی ہے کہ یہ عورت بھی اگر کچھ غلط کرتی ہے نا, اور کچھ غلط جگہ پہ گھوم رہی ہے, کہیں اور الگ دوستیاں کر رہی ہے, تو یہ آدمی سے پوچھ ہے. تمہارے انڈر تھا نا یہ محکمہ بھی, تم نے کیا کیا؟ جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے, اس نے ساری چیزوں کو ہی دیکھنا. ایک ہے وہ ایک صرف چیز کا وزیر ہے, ایک ہے اس نے پوری چیزوں کو دیکھنا کہ اینڈ ٹو اینڈ سارا نظام صحیح چل رہا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اس طرح جذباتی طور پہ بھی آدمی ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. عورتیں اتنی جذباتی ہو جاتی ہیں, غصہ آ جائے تو تب جذبات میں ایسے کوئی سکھا پڑھا دے تو تب بھی جذبات میں آگے کیا کیا کر لیتے. مردوں کے اندر پھر بھی کمپوزڈ رہتے ہیں, اپنے جذبات کو ذرا سنبھالنے کی ان کے اندر قوت ہوتی. عورتوں کے اندر فوراً رونے لگ جائیں گی, فوراً وہ جگہ. یہ آپ دیکھیں کہ ہے ایک بات جو کہ ماننے کی ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے. تو ایسے میں گھریلو زندگی میں کسی کو تو ایک ہونا تھا نا قوام, یا تو عورت ہو جاتی یا مرد ہو جاتا. دو تو نہیں قوام ہو سکتے تھے, ایک گھر کا ایک ہی مینیجنگ ڈائریکٹر ہونا تھا.
اب اللہ نے ان خوبیوں کی بنا پر جو مرد کے پاس ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے، آدمی کو قوام بنایا۔ اب عورت کہہ لے کہ میں تو بہت بڑی عالمہ ہوں، میں بڑی فاضلہ ہوں، میں بڑی اچھی بزنس وومن ہوں، یا میرے اندر تو فلاں کوالٹیز ہیں فلاں کوالٹیز، تب بھی قوام آدمی ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو پہلی آپ کو بات سمجھ آ گئی، پہلی جو وجہ ہے وہ کیا بیان ہوئی ہے۔ دوسری وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ آپ دیکھیں کہ آدمی جب کماتا ہے نا، اس آدمی کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، ایک پینٹ شرٹ لے لے گا، ایک جوتا لے لے گا، بس اس کا تو بیچارے کا خرچہ اتنا ہوتا ہی نہیں۔ آپ اپنے گھروں میں جب سارا دن گھومتی ہیں نا، کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں، گھر کو ایسے کرتی ہیں، نیٹ کرتی ہیں، ادھر کلین کرتی ہیں، ادھر ڈیکوریٹ کرتی ہیں، ادھر جاتی ہیں، تو یہ سوچا کریں اس وقت کہ آدمی صبح سے نکلا ہوا ہے، اس بیچارے نے تو شام کو آنا ہے، رات کو سو جانا ہے، پھر صبح اٹھ کے پھر چلے جانا ہے۔ سارا دن اس گھر کو کون انجوائے کرتا ہے؟ سارا دن اس گھر میں کون عیش کرتا ہے؟ عورت۔ وہ گھر عورت کی یعنی اس میں ہے، اس کے دائرہ اختیار میں، اوپر جائے نیچے جائے ادھر جائے ادھر جائے، اٹھائے کوئی چیز رکھے کوئی چیز، اس آدمی نے صرف ویکینڈ پہ چھٹی کے دن سارا دن گھر گزارنا ہوتا ہے، اور وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں سال بھر کون گھر کو انجوائے کر رہا ہے؟ آدمی نے اس کو لے کے دیا بن کہ تو بیٹھ اٹھ کھا پی سو یا جو بھی کر، وہ تو چلا جاتا ہے۔ تو وہ خرچ کرتے ہیں، گھر بنانے میں خرچہ ہوتا ہے، اس کے بلز ہیں، اس کی اور چیزیں ہیں جو مینٹیننس ہے، اس پہ خرچ کرتے ہیں، عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ آدمی کی تو صرف اتنی سی ضرورت ہے، عورتوں کی تو جہاں سے لسٹ شروع ہوتی ہے تو پھر ختم نہیں ہوتی، نہ کپڑوں کی، نہ زیوروں کی، نہ میک اپس کی، نہ پھر اور جو سیر سپاٹے اور ان کی، تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں خرچ کر کے، ایک بات میں نے اپنی زندگی میں تجربے سے دیکھی ہے لوگوں کے، کہ عورت تھوڑا سا بھی خرچ کرتی نا تو کہتی ہے ہائے میرے پیسے، میں نے اپنے پیسوں سے کیا۔ اچھا مرد خرچ کرتا رہتا ہے گھر پہ، وہ نہیں کہتا میرے پیسے۔ عمومی بات کر رہی ہوں، اب کوئی ایسے ہوں گے جو کوئی ایکسیپشنلی کیسز جن کی عقل پھری ہوئی ہو تو ان کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر آپ اوور آل دیکھیں مردوں کے اندر نہیں یہ ہوتا۔ عورتیں زیادہ کہتی ہیں کہ وہ تھوڑا بھی کما کے لائیں گی نا تو ان کو ہوتا ہے میرے پیسے کیوں خرچ ہو جائیں۔ آدمی خرچ کرتا ہے گھر پہ۔ تو یہ ایک دوسری وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام بنایا، یہ فائنینشیل رسپانسبلٹی اس کے اوپر ڈال دی، اور یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی احسان کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالی ہے کہ اس کو یہ کرنا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ عورت کو اللہ نے قیامت کے دن نہیں پوچھنا کہ تو نے کمائی کیوں نہیں کی تھی، ہاں اس سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کی رعیت اس کا گھر ہے۔ اور مرد کو پوچھا جائے گا کہ وہ اس نے اپنے گھر والوں کے فائنینسز کا خیال رکھا یا وہ ان کو درد درد کی ٹھوکریں کھانے پہ چھوڑ دیا کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھرے۔ یہ آدمی کی ذمہ داری ہے، وہ لائے کھلائے پہنائے پرووائڈ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اللہ نے اس کے اوپر ڈالی ہے۔ آدمیوں کو سمجھ آ گئی نا، اور اس وجہ سے اللہ نے قوام بنایا۔